بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، نئے صدر آ گئے، نئے سپریم کمانڈر آ گئے۔ ابھی بھی سوال یہ ہے کہ کیا اسمبلی اور حکومت مدت پوری کرے گی؟ معاملات یہ ایسے نہیں جیسے لوگ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، گھمبیر ضرور ہے۔ آصف زرداری سب پہ بھاری، یعنی اب ایوان صدر میں بیٹھے تو مزید بھاری ہو گئے۔ اچھا، عمران خان صدر سے مطمئن، لیکن وزیر داخلہ کے نام سے وہ پریشان۔ یہ معاملات کیا ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی۔ اور پھر اسلام آباد سے خبر ملی ہے کہ ملازمتوں میں توسیع کا موسم آ گیا، یعنی کچھ مزید تبدیلیاں آنے والی ہیں۔ ان تمام چیزوں سے آپ کو آگاہ کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کیا ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں۔ جی ناظرین، سوال یہ ہے کہ کیا دھاندلی کے شور میں اسمبلیاں مدت پوری کرے گی؟ کیا اتحادی حکومت جو بنی ہے یہ اپنا وقت آئینی اور قانونی طور پہ پورا کر سکے گی؟ کیا آصف زرداری ماضی کے صدور کے حوالے سے کوئی بہتری لا سکتے ہیں سول ڈپلومیسی میں، یا سیاسی عدم استحکام میں کوئی استحکام پیدا کر سکتے ہیں؟ کیا آصف علی زرداری کے بھاری اکثریت سے جیتنے کے بعد عمران خان ان سے مطمئن ہے یا نہیں ہے؟ پھر کیا نئی حکومت بننے کے بعد جب وزارتیں ابھی بننے والی ہیں تو اس سے پہلے یہ خبر آ گئی کہ کچھ سرکاری ملازمتوں میں توسیع کے امکانات ہو گئے، کیا یہ بھی ایک موسم آنے والا ہے؟ تو ان تمام سوالوں کا جواب یہ ہے کہ جناب، اتحادی حکومت کے پاس اکثریت ہے۔ آپ نے وزیر اعظم کے انتخاب میں بھی دیکھ لیا، اور صدر کے انتخاب میں اس سے بڑا رزلٹ آ گیا۔ مریم نیاز نے جتنے ووٹ لیے پنجاب میں، اس سے زیادہ ووٹ پنجاب سے ملے آصف زرداری کو۔ تو یہ کوئی معجزہ نہیں ہے، یہ نمبر گیمز ہے۔ اب یہاں مخصوص نشستیں مل گئیں، انہیں حلف اٹھا لیا پنجاب میں، تو وہاں کو نشستیں زیادہ مل گئی۔ اس میں کوئی دو نمبری یا کوئی معجزہ تو ہے نہیں، 2 دونی 4 کا فارمولہ ہے۔ اسمبلیاں کیوں؟ کہ وہاں اپوزیشن کی تعداد سنی اتحاد کونسل المعروف پی ٹی آئی بڑی ہونے کے باوجود اگر وہ لوگ متحد رہے، اچھی اپوزیشن کی، تو ایک اچھی جمہوریت دیکھنے کو ملے گی۔ اور اگر انہوں نے لڑائی جھگڑے والی موڈی بنائے رکھا، بائیکاٹ رکھا، اسمبلی میں اپنا پارلیمانی کردار ادا نہ کیا، تب بھی حکومت کی موجیں وہ کہتے ہیں نا عقل نہ ہوئے تو موجیں۔ تو عقل سے کام نہ لیا ماضی کی طرح، پھر اسمبلی سے باہر نکل کے چلے گئے، یا اسمبلی میں بیٹھ کے بھی صرف تنخواہیں لی، اپنا کام نہیں کیا، کیونکہ نہ تجربہ کار لوگوں کی تعداد زیادہ ان میں۔ اصل تو جو رہنما تھے پی ٹی آئی کے وہ دائیں بائیں ہیں۔ تو یہ چونکہ نوخیز ہیں سب، تو اس میں یہی امیدیں لگائی جا رہی ہیں کہ وہ نان سیریس رہیں گے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ شیر عبد المروت بڑے ایڑیوں اٹھا کے قد بڑا کرتے ہیں، بڑی اونچی چھوڑتے ہیں، اور عمران خان کے نام پہ بھی بہت سی باتیں کرتے ہیں، بعد میں اس کو رزلٹ 0 ہو جاتا ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا مجھے چیئرمین بنایا جائے، پھر خود ہی کہہ دیا کہ 2 وکلاء نے میری شکایت کی عمران خان سے، اس لیے اب میرے چانس کم ہو گئے، یعنی خود ہی ڈیفیوز کر دیا اس مسئلے کو۔ تو یہ لوگ وہ ہیں، سیزنڈ نہیں ہیں، پہلی دفعہ آئے ہیں اسمبلی میں۔ پھر وہ سگریٹ پینے والا معاملہ، وہ بھی ان کا، پھر وہ ہر ایک سے لڑنے کو تیار ہے۔ پھر انہوں نے مریم پہ جو پہ الزام لگا دیا قتل کا اپنے۔ تو یہ ساری چیزیں کچھ سیاسی نہیں ہیں۔ پھر وہی بات کہ انہوں نے قانونی لڑائیاں لڑی سیاسی انداز میں، قانونی انداز میں نہیں، اور سیاسی لڑائیاں لڑ رہے ہیں شغل میلے کے انداز میں، موج میلے کے انداز، یعنی سیاسی رواداری اور برداشت کے حوالے سے نہیں۔
تو یہ رویے اچھے نہیں ہیں، مستقبل کے لیے بھی اچھے نہیں ہیں، پی ٹی آئی کے لیے بھی اچھے نہیں ہیں، عمران خان کے لیے بھی اچھے نہیں ہیں، اور عمران خان تو ویسے ہی ابھی جیل میں ہے، ابھی ان کے آنے میں بڑی دیر لگے گی، جو حالات ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ تو کیا یہ معاملات کیسے سدھریں گے؟ معاملات ایسے ہی سدھریں گے کہ آج صدر زرداری 14ویں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گے، اور ان کا حلف کون لے گا؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کے عزت مآب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ۔ تو گل بخاری نے لوگوں کو توجہ دلاؤ نوٹس دیا کہ یہ دو بندے کون ہیں، یہ بڑے اہم ہیں، یہ سویلین ڈپلومیسی کے حوالے سے بڑے ہیں، یہ اداروں کے حوالے سے بڑے اہم ہیں۔ صدر وہ ہے جس نے اپنے سابقہ صدارت میں 58(2)B کا اختیارات، یعنی اسمبلیاں توڑنے کے، وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کے اختیارات پارلیمنٹ کو دے دیے تھے، اور قاضی فائز عیسیٰ وہ ہے جس نے چیف جسٹس بنتے ہی کہا کہ سو موٹو کا حق مجھے نہیں ہے، سپریم کورٹ کو ہے۔ تو یہ دو بڑے اہم ہیں۔ یہ گل بخاری نے دوبارہ توجہ دلاؤ نوٹس دیا، لوگوں کو پتہ تھا لیکن اس نے یاد دہانی کے لیے ٹویٹ کیا، تو یہ بات بھی سامنے آ گئی۔ تو اب بھی آصف زرداری کے ایوان صدر میں موجودگا کوئی ایک ایسا ڈاک خانہ ہوگا جہاں ہر ایک کی ڈاک جہاں سے گزرے گی، اور وہ ایک پوسٹ ماسٹر کی حیثیت سے وہاں بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو وہ سیاسی بیک گراؤنڈ بھی رکھتے ہیں، سیاسی بصیرت بھی رکھتے ہیں، اور مفاہمت کی ہمت بھی رکھتے ہیں، اور درگزر کی پالیسی بھی رکھتے ہیں، اور جمہوریت اور سیاست کے پہلے اصول یعنی رواداری اور برداشت کے بھی قائل ہیں۔ ان کے دور میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا، لیکن اس وقت تو بہت سیاسی قیدی، تاہم کوئی نہ کوئی رعایت اس میں ملے گی کہ جو بیچارے زبردستی میں پکڑے گئے، جن پر کوئی چیزیں ثابت نہیں ہو رہی، ان کو رعایت ملے گی، سیاسی قیدی چھوڑیں گے، لازمی چھوڑیں گے، تو ایک اچھا ماحول بنے گا۔ حالانکہ جن کے ساتھ وہ اس وقت شراکت دار ہیں انہوں نے ان کو جیل میں رکھا تھا، ان کی زبان بھی کاٹی گئی تھی، ان کی گردن بھی توڑی گئی تھی، وہ کیا کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن پھر انہیں چھوڑ دیا۔ کس کے لیے؟ کہ پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا اس وقت جب بے نظیر کا قتل ہوا اور سراپا احتجاج تھے، خاص طور پر صوبہ سندھ میں بہت زیادہ افراتفری، جب انہوں نے کہا کہ نہیں، پاکستان کھپے، یعنی پاکستان کا استحکام ہو، پاکستان چلے گا، پاکستان مضبوط ہوگا، تو یہ ساری چیزیں انہوں نے کی تھی۔ تو ان کی موجودگی میں ایوان صدر میں وہ ہر کسی کے ممنون تو ہوں گے کیونکہ مفاہمتی پالیسی رکھتے ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ وہ صدر ممنون حسین کبھی نہیں بنیں گے، اور نہ ہی وہ کسی خاص سیاسی پارٹی کے حوالے سے وہ کسی کے اعلی کار بنیں گے، اس طرح جس طرح عارف علوی صاحب تھے۔ لہٰذا یہ مختلف ہوں گے، اور ہوں گے کیا پہلے رہ چکے، سب کے سامنے سب کو پتہ ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ ایوان صدر میں آصف زرداری بیٹھیں گے تو وہ عارف علوی ہوں گے، تو یہ بھی اس کی غلط فہمی ہے، وہ ایسا بھی نہیں ہوگا۔ نہ وہ ممنون حسین بنیں گے، ہاں ممنون رہیں گے، پالیسی بتا ہنستے رہیں گے، کھیلتے رہیں گے، گفتگو کریں گے، مفاہمت کریں گے، لوگوں کو بلائیں گے، لوگوں سے ملیں گے، لوگوں کو ایک دوسرے قریب لائیں گے، اور یہی ہے نچھاگ جمہوریت۔ اور جمہوریت ہے پاکستان کے لیے، جمہوریت ہے پاکستانی عوام کے لیے، اور اکٹھے ہوں گے، مل کے چلیں گے، مشاورت سے چلیں گے، تو پھر ریلیف بھی ملے گا عوامی، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ لیکن عمران خان نے جو دوستوں کو پیغام دیا وہ یہ پیغام دیا کہ صدر مملکت زرداری کے بننے کے بعد تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ سیاسی آدمی ہے، ان پہ جتنے بھی الزامات لگے وہ بس وہ الزامات تھے، سیاسی توڑ جوڑ تھا ان کے ساتھ، انتقامی کارروائیوں کے ساتھ، لیکن وہ خود انتقامی کارروائیوں کے عادی نہیں ہیں، لہٰذا وہ مطمئن ہیں، عمران خان نے کہا۔ لیکن دوسری جانب کہا کہ نہیں، محسن نقوی سے ہمیں بہت گلے شکوے، یعنی 9 مئی کے بعد ہمارے کارکنوں کے ساتھ، ہمارے رہنماؤں کے ساتھ قصائیوں والا سلوک کیا۔ میں اگر کبھی باہر نکلا اور مجھے کبھی موقع ملا تو 2 شخصیات کو میں کبھی نہیں معاف کروں گا، تو اس میں نمبر 1 کون ہے؟ نمبر 1 ہے محسن نقوی، اور نمبر 2 ہے سکندر سلطان راجہ۔ ان 2 لوگوں سے انہیں بہت گلے، تو انہوں نے صاف کہہ دیا۔ اب سنیں اسلام آباد کی ہواؤں فضاؤں کی باتیں، وہاں سے ایک آ رہی ہے کہ ایک سرکاری افسر، بڑے سرکاری افسر کی توسیع کا معاملہ
یعنی اسمبلی بھیج دی گئی ہے. اب وہ کیسے کیبنٹ اپروو کرے گی, وزیر اعظم کب اس کی اجازت دیتے ہیں, پھر صدر کے پاس جائے گی, کیسے ہوگا. تو وہ اسی ماہ میں ایک شخصیت ریٹائر ہو رہی, اس کے حوالے سے کہی جا رہی ہے. لیکن اندازے لگانے والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, وہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کی بات ہے. حالانکہ ندیم انجم تو پہلے ہی غیر معینہ مدت کے لیے ان کو توسیع دی جا چکی تھی اور ابھی ان کی باری نہیں آئی. تو یہ ہیں جناب ایئر چیف ظہیر بابر صاحب, اور ان کے ایک چھوٹے بھائی مسلم لیگ نون کی طرف سے MNA بھی بن چکے اور قائرہ صاحب کے مقابلے میں جیتے ہو. ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ نہیں, ان کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے, ان کو توسیع مل سکتی ہے. لیکن اسلام آباد کی فضائیں کہہ رہی ہیں کہ یہی نہیں, اس کے بعد چل سو چل ہوگا, اور بھی کئی لوگ لائن میں بیٹھے ہیں اس توسیع کے بعد, وہ بھی توسیع لیں گے, مانگیں گے. اور پھر چلتے چلتے جب باری آئے گی تو کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیے گا کہ بہت سے ایسے نام آئیں گے جن کے بارے میں ماضی کی حکومتیں اب مزید توسیع نہیں چاہتی. یعنی سنی اتحاد کونسل نہیں مانے گی, نہیں چاہے گی. المعروف PTI, یعنی PTI نہیں, آج احتجاج بھی ہے سنی اتحاد کونسل کی طرف دھاندلی کا بھی, اور مخصوص نشستیں نہ ملنے پر بھی. دیکھیے اس کا کیا رسپانس ملتا ہے, کیا نکلتا ہے. لیکن مفاہماتی پالیسی تو جب بھی چلے گی جب تالی دونوں ہاتھ سے بجے گی. اگر عمران خان صاحب ایک قدم پیچھے ہٹے تو یقیناً زرداری صاحب ایک قدم آگے بڑھ کے ان کا ہاتھ پکڑیں گے, کیونکہ وہ سیاست چاہتے ہیں اور سیاسی انداز چاہتے ہیں اور جمہوریت چاہتے ہیں. لیکن اگر جس طرح KP کے دھمکیوں پہ علی امین گنڈا پور میرا صوبہ میری مرضی والی بات کر رہے ہیں, اسد قیصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر محسن نقوی وزیر داخلہ بنے تو مفاہمت ختم, اس طرح نہیں, تالی دونوں ہاتھ سے بجے گی. آج اتنی پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست, آئیے ان کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں, اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں, اللہ نگہبان.